اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہیں سے دروازے پر کھڑے کھڑے پوری قوم کو ہلاک کر دو۔ فرشتہ دروازے پر پہنچا، قوم کے دروازے پر پہنچا، بستی کے دروازے پر پہنچا اور پہنچ کر ایسی زوردار چیخ ماری کہ کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی گھر میں رہنے والا، کوئی بازار میں گھومنے والا، کوئی ایک نہ بچا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن اس مقام پر جا کر یہ شخص جس کا نام ہے حبیب نجار، یہ اس مقام پر جا کر دعوت دیں گے جہاں قوم کے اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں عوام بھی ہوتی ہے، عوام کے ساتھ ان کے پجاری بھی ہوتے ہیں، ان کے چودھری بھی ہوتے ہیں۔ تو بس اگلے دن حبیب خوب روشنی چڑھے وہاں پر پہنچ گئے، خود پہنچ گئے وہاں پہ۔ آج سے پہلے کا منظرنامہ کیا ہوتا تھا؟ یہ 3 رسول ہوتے تھے اور قوم ایک طرف ہوتی تھی اور یہ اپنی بات کر رہے ہوتے تھے اور قوم جھٹلا رہی ہوتی تھی۔ آج ایک نیا منظرنامہ ہے، آج انہی 3 رسولوں کے ساتھ اسی قوم کا ایک فرد بھی کھڑا ہے، بس ایک ہی کھڑا ہے اکیلا، لیکن اکیلا ہے نہیں ہے، یہ اکیلا ہے نہیں اصل میں، اور اللہ اس کے کتنے ساتھ ہے یہ آپ دیکھیے گا بھی، اور آپ اش کرتے رہ جائے گا۔ ہم نے رسولوں کی عظمت کا تو سنا ہے، ظاہر ہے ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں کیا کہا گیا یہ دیکھیے گا۔ بہرحال اب دن چڑھا ہے، رسول کھڑے ہیں، حبیب نجار کھڑے ہیں، قوم کے لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ قوم کے لوگ اس شخص کی دریا دلی کے تو معترف ہیں حبیب نجار کی کہ اچھا آدمی ہے، آدمی برا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے اس سے ناراض بھی ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں ہے، بت پرستی نہیں کرتا، تو بت پرستی نہ کرنے کی وجہ سے ناراض بھی ہے۔ لیکن یہ اس بات کا نہیں سوچ سکتے تھے کہ بات یہاں تک آ جائے گی کہ حبیب نجار ان انبیاء کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال اب یہ ڈائلاگ کیا ہے یہ آپ سنیے قرآن مجید کی زبان میں، سورہ یاسین کی زبان میں، تو میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب حبیب نجار نے جو کچھ کہا اس قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیات میں کچھ اس طرح آیا جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ ترجمہ یہ ہے: اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، حبیب نجار کی بات ہو رہی ہے، اس شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور یہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں، حبیب نجار اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ یہ الفاظ کا چناؤ کیا حبیب نجار نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا سورہ یاسین میں۔ اب یہ تو آپ نے سن لیے، اب آگے کیا ہوا دیکھیے۔ اب یہ سننا تھا، پجاری ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے پجاریوں سے کہا تم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جن دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو تم نے اس قوم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ دیوتا پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جس رب کی طرف یہ تینوں انبیاء دعوت دے رہے ہیں وہی تمہارا خالق حقیقی ہے۔ یہ نبی نہ تم سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں، یہ تمہارا ہی بھلا چاہتے ہیں، تم پر لازم ہے پہلے تم خود ایمان لاؤ اور پھر اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اگر میری آواز ذرا سی بڑھا سکیں پلیز۔ تو اب یہ ایک ڈائلاگ ہے جو کہ حبیب نجار اور اس قوم کے پجاریوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ حبیب نجار کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب مجمع پر ایک سکوت طاری ہے۔ آج حبیب نجار کی یہ جرأت ہو گئی ہے کہ اب یہ تو رسولوں کے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حبیب نجار کا بیان ختم ہوا، تقریر ختم ہوئی، یا اپنے طور پہ بات ختم ہوئی، تبلیغ ختم ہوئی۔ پجاریوں نے حبیب نجار کی تقریر بہت صبر سے سنی، اور اس کے بعد وہ حبیب نجار کو مخاطب کر کے کہنے لگے دیکھو تم نے اپنی بات کر لی، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اب فیصلہ میری قوم کے لوگ کریں گے۔ ان کے معبودوں کو تم نے کھلے عام جھوٹا قرار دیا ہے، ان کے معبودوں کو تم نے کھلے عام پتھر کا قرار دیا۔ اب یہ اکسا رہا ہے، جذبات اکسا رہا ہے عوام کے۔ یہ قوم، بس یہ کہنا تھا، اب یہ سنیے گا، بس یہ کہنا تھا قوم کے لوگ جو اب تک تو ساکن کھڑے تھے، جو اب تک سکوت کے عالم میں تھے، جو اب تک حبیب نجار کی بات سن رہے تھے، اب پجاریوں کے بھڑکانے پر منظرنامے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ سورہ یاسین اب انہوں نے یک بارگی آگے بڑھنا شروع ہوئے،
ایک طرف قوم کے لوگ ہیں کثیر تعداد میں ہیں, ایک طرف اکیلا حبیب نجار کھڑا ہے. قوم کے لوگ آگے بڑھے, حبیب نجار کے قریب کھڑے ہیں, حبیب نجار ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, جانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہو. اب روایات میں آتا ہے کہ قوم نے عجب کام کیا. کیا کیا؟ جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اسی چیز کو لے کر حبیب نجار پر چڑھ دوڑا. جس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ اسی ہتھیار کو لے کر حبیب نجار پر چڑھ دوڑا. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے اس کا استعمال کیا. کسی کے ہاتھ میں تیر تھا, اس نے اس کا استعمال کیا. کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, اس نے اس کا استعمال کیا. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, اس نے اس کا استعمال کیا. ہر آدمی اپنے طور پر اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے کر جا رہا ہے, ایک دوسرے کو اکسا رہا ہے, ایک دوسرے کی ہمت بندھا رہا ہے. یہاں پوری قوم ہے, یہاں اکیلا حبیب نجار ہے. اب کیا ہوا؟ حبیب کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں آج کل کے الفاظ میں کہوں قیمہ قیمہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا, اب انہوں نے عجب کام کرنا شروع کیا. انہوں نے حبیب نجار کی لاش کو پیروں تلے روندنا شروع کیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس پر اس قدر اچھلے کہ آپ کا پیٹ پھاڑ دیا گیا, آتے پیٹ سے باہر نکل آئے. حبیب نجار کی جان لے لی گئی. حبیب نجار کی جان لے لی گئی. اس اور کس انداز سے جان لے لی گئی یہ آپ نے سن لیا. لیکن کیا یہ داستان یہاں پہ ختم ہوئی؟ نہیں. ابھی آپ یہ تو سنیے کہ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر حبیب نجار کا انجام کیا. یہ حبیب نجار کا وہ انجام ہے جو قوم دیکھ رہی ہے. اب سنیے حبیب نجار کا وہ انجام جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب وہ انجام دیکھیے. یہ وہ انجام ہے جو اس وقت قوم کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. اب تک آپ نے حبیب نجار کے انجام سنا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان ہوئے ہو کہ اتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اب سنیے تو دل کو اطمینان بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا. اب سنیے اللہ تعالیٰ کا انتقام. پہلے تو دیکھیے کہ اس قوم نے جو کہ اب تک جو ہے وہ پورے طریقے سے غالب تھی حبیب نجار پر, پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا, پھر دیکھیے گا کہ حبیب نجار کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا. کیا اس قوم کے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح پانی بھیجا؟ نہیں. کیا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تنور سے پانی ابلا؟ نہیں. کیا صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح اس قوم پر پتھر برسے؟ نہیں. کیا کسی اور نبی کی قوم کی طرح اس قوم کو زلزلے نے تباہ کیا؟ نہیں. کیا کسی اور قوم کی طرح اس قوم کے لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے؟ نہیں. کیا اس قوم کے چہرے بندر جیسے ہو گئے؟ نہیں. کوئی طوفان آیا؟ نہیں. پھر ہوا کیا؟ خود قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے. قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اب سنیے اس کا ترجمہ. اگین سورہ یاسین. کہا اس شخص کے بعد, حبیب نجار کے بعد, اس شخص کے بعد آئے, اور قربان ہو جائے انسان ان آیات پہ, اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, کوئی لشکر نہیں بھیجا اس قوم کو مارنے کے لیے. اور اگلا جملہ اس سے زیادہ ہلا دینے والا ہے. ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں کسی قوم کو مار دینے کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی گویا پتھر برسانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, زلزلے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آیت کا حصہ کیا ہے؟ ہم نے لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو پھر ہوا کیا؟ آیت میں ہی آگے آیا, وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. ایک چنگھاڑ. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اتنے مغرور بنے پھر رہے تھے, اتنے اترا رہے تھے, ان سب کو ایک لمحے میں مارنے کے لیے ہمیں کوئی بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک, اور کہا گیا ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک, بس ایک چنگھاڑ. یہ تو آپ نے آیت کا ترجمہ سنا. اب ذرا تفصیل سن لیجئے کیا ہوا. اس قوم کو جب انہوں نے حبیب نجار کے ساتھ یہ کر دیا, اب ان کو ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا, جاؤ اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہیں سے دروازے پر کھڑے کھڑے پوری قوم کو ہلاک کر دو. فرشتہ دروازے پر پہنچا, قوم کے دروازے پر پہنچا, بستی کے دروازے پر پہنچا, اور پہنچ کر ایسی زوردار چیخ ماری کہ کوئی بچہ, کوئی بڑا,
کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی گھر میں رہنے والا، کوئی بازار میں گھومنے والا، کوئی ایک نہ بچا. اس شہر کے ہر ذی روح کے کان پھٹ گئے، اور جو جہاں تک انتہائی جو جہاں پر تھا اسی اذیت کی حالت میں جہنم رسید ہو گیا. اللہ اکبر. ایک چیخ، صرف ایک چیخ. میرا جی چاہتا ہے کہ یا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. صرف ایک چیخ تھی. الفاظ تو سنیے، جس سے وہ ختم ہو گئے نہیں لکھا، ایک چیخ تھی جس سے وہ بجھ گئے، ختم، بجھ گئے، معاملہ ختم. یہ ہوا قوم کا انجام. لیکن داستانیاں ختم نہیں ہو رہی. حبیب نجار کا انجام کیا ہوا سنیے، آج ہی سنیے. اب اس شخص کا کیا انجام ہوا کہ حبیب نجار کے بارے میں کیا کیا گیا، کیا کہا گیا. پہلے آپ آیت سنیے اور اس کے بعد ترجمہ سنیے. کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیتی قومی یعلمون. اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے. آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا، حبیب نجار سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. قرآن جس کے جنت میں جانے کی گواہی دے رہا ہے، قرآن جس کے جنت میں جانے کی خبر دے رہا ہے، یہ ہے حبیب نجار. کیا کہنے